بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اگر اسکول کے زمانے میں یا کالج کے زمانے میں دوستوں کے درمیان صلح کروائی ہو، اگر آپ کا یہ عادت اور روٹین رہی ہو کہ دوست جب بھی کہیں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے اور آپ نے پکڑ کے ان میں جپھی ڈلوائی ہے، اگر آپ کی یہ شروع سے عادت رہی ہے کہ آپ دوسروں کے درمیان ایک اچھے طریقے سے انہیں سمجھانے اور بتانے اور انہیں مشورہ دینے اور اس طرح کے مزاج رکھتے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ سے اس بات کا اگر خیال کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ آپ HR کے لیے بہت اچھے ہوں گے، ہیومن ریسورس کے لیے بہت اچھے ہوں گے۔ ہیومن ریسورس ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیلڈ ہے اس دنیا کا، اور یہ آپ کی کارپوریٹ سیکٹر ہو، ڈیولپمنٹ سیکٹر ہو یعنی NGOs کا سیکٹر ہو، یا کمپنیز کا سیکٹر ہو، یا مختلف تنظیموں اور اداروں کا سیکٹر ہو، سیاسی جماعتوں کا سیکٹر ہو، یا کسی بھی سطح پہ کوئی بھی تھوڑا سا ایک حجم سے بڑا ادارہ اگر ہو جائے گا تو وہاں پہ آپ کو HR کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ان کو HR کا ایک بندہ رکھنا پڑتا ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا بندہ یا مینجمنٹ کا بندہ ایک رکھنا پڑتا ہے کہ جو لوگوں کے سارے ریکارڈ کو، لوگوں کی باقی چیزوں کو، ان سب کو دیکھ سکے اور اس کو مینٹین کر سکے۔ لیکن اس بندے کے پاس جو کوالٹیز ہونی چاہیے اور جو چیزیں اس کے پاس اس کی سٹرینتھ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس کو ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا نالج ہونا چاہیے۔ یہ ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی انسان کیسے ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان کی گروتھ کیسے ہوتی ہے، وہ کیسے بڑے ہوتے ہیں، انسان کیسے بڑے ہوتے ہیں، کیسے، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور کس ایج کے ساتھ کس طرح سے ان کی مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے مائنڈ میں کیسے تبدیلیاں آتی ہیں، کس طرح سے ان کی جناب مزاج میں تبدیلیاں آتی ہیں، ان کی شخصیت میں تبدیلیاں آتی ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں اسے ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس کو پھر اگر میں ذرا آسان لفظوں میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 چیزوں کا اچھا نالج ہونا چاہیے اس کے پاس، یعنی اس کے مزاج کا حصہ ہونا چاہیے۔ ایک ہے سائیکالوجی، نفسیات کا پتہ ہونا چاہیے کہ نفسیات کیا ہوتی ہے، انسانوں کی نفسیات کیسے کام کرتی ہے، انسانوں کی نفسیات میں کون سی چیزیں اوپر ہیں، کون سی نیچے ہیں، کون سی امپورٹنٹ ہے، کون سی غیر امپورٹنٹ، کون سی نہیں ہے، کیا نہیں ہے، یہ چیزیں اس کو ٹھیک سے پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق اس کا ایک جو پراپر نالج ہے وہ بھی، پروفیشنل نالج بھی ہونا چاہیے، اور اس کی بیسکس کی اچھی اس کی گرپ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز سوشیالوجی۔ سوشیالوجی کیا ہوتی ہے؟ سوشیالوجی ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی کیسے کام کرتی ہے، ہماری سوسائٹی کیسے چلتی ہے۔ مثلا معاشرے کے اندر مختلف لوگ رہتے ہیں، مختلف ذات، قبیلے، مختلف چیزیں بنی ہوئی ہیں، یہ ساری رہ رہی ہیں، اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کسی آفس کے اندر بھی یہی انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہاں ایک چھوٹی لیول کا ایک معاشرہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی مختلف ذات، قبیلے، لیول، اوپر نیچے، کوئی بڑی لیول پہ، کوئی چھوٹے لیول پہ، کوئی کیسا، یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ سوسائٹی کیسے کام کرتی ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہم کیسے چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کیسے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کیسے ہم جگہ دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے اینتھروپالوجی۔ اینتھروپالوجی کیا ہوتی ہے؟ اینتھروپالوجی ہوتی ہے کہ ایک فرد جو ہے، ایک بشر، ایک آدمی، ایک انسان، وہ کیسے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اس کی ہوتی ہے، اس کے اندر ماضی میں کیا تھا طریقہ کار، آج کیا طریقہ کار ہے، اور آئندہ کیا ہوگا، اس طریقے سے یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اینتھروپالوجی جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم فیلڈ ہے، وہ فرد کو ایڈریس کرتا ہے، سوشیالوجی پوری سوسائٹی کو ایڈریس کرتی ہے، اور سائیکالوجی جو ہے وہ فرد، سوسائٹی اور ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ ان کی نفسیات یا ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر آپ کی ایک بہت اچھی گرپ ہونی چاہیے وہ ہے کانفلکٹ ریزولیشن، کہ آپ لوگوں کے اختلافات کو ختم کرا سکتے ہو۔ میں نے شروع میں بات کی کہ اگر آپ دوستوں کے درمیان صلح کرانے والے ہیں،
یعنی آپ کی شہرت اگر ایسی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے، یہ بچہ جو ہے، یہ میرا دوست جو ہے، یہ فلانا جو ہے، یہ فلانی جو ہے، یہ تو بس فٹافٹ صلح کرا دیتی ہے، اس کو تو پتہ نہیں کیا طریقہ آتا ہے کہ ایسے 2 منٹ میں جب بھی ڈلوا دے گی یا ڈلوا دے گا یا کچھ بھی ہے. تو یہ چیز دراصل جو ہے وہ آپ کی بڑی اسٹرینتھ ہے اور یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور اس کے کچھ بہت سارے اصول اور ضابطے اور طریقے بھی ہیں جو مختلف چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں. آپ کو ان کو سیکھنا بھی چاہیے. یعنی ایک تو مزاج ہے نا کہ آپ کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز دے دی، ایک اس سے ہٹ کے آپ کو جو سائنٹیفکلی کچھ چیزیں سیٹ ہوئی ہیں آپ کو ان کو پڑھنا بھی چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے اور اس کے مطابق آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے اور آپ کی سپیکنگ، یہ دونوں بہت اچھی ہونی چاہیے. معنی لوگوں کا دل مو لینے والی گفتگو ہونی چاہیے اور لوگوں کا دل اور لوگوں کا دماغ کھینچ لینے والی آپ کی رائٹنگ ہونی چاہیے. آپ لکھیں تو اتنا خوبصورت لکھیں کہ کسی کو آپ نے اگر وارننگ لیٹر بھی ایشو کیا ہے، فرض کیا کسی امپلائی کو کسی وجہ سے، تو وہ اپنی وارننگ لیٹر تو لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہے کہ کتنا خوبصورت لکھا ہے، کتنا اچھا لکھا ہے. اس نے دی تو مجھے وارننگ ہے لیکن بڑے خوبصورت طریقے سے دی ہے. تو یہ چیز آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کام تو آپ کا جو پروفیشنل کام ہے وہ تو ہو جائے گا، لیکن لوگوں کے دل نہیں ٹوٹتے. اور اگر لوگوں کے دل نہ ٹوٹیں تو لوگ جڑے رہتے ہیں اور وہی ایچ آر مینیجر کامیاب ہوتا ہے، وہی ایچ آر ہیڈ کامیاب رہتا ہے جو لوگوں کے دل نہیں توڑتا اور لوگوں اور ادارے کا کام بھی لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز آپ کو بہت ضروری چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 2 چیزوں کا اچھا نالج بھی ہونا چاہیے، ایک فائنانس کا اور ایک ایڈمنسٹریشن کا. آپ کہیں گے کہ بھئی میرا کام تو ایچ آر کا ہے، تو میں نے فائنانس کو کیا کرنا ہے یا میں نے ایڈمنسٹریشن کو کیا کرنا ہے؟ یس، آپ کا کام تو ایچ آر کا ہے، لیکن آپ کو فائنانس کا نالج یہ بتائے گا کہ کتنے ہیومن ریسورس لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں کتنی فائنانس زیادہ ہوتی ہے یا کتنی فائنانس کم خرچ ہوتی ہے. تو جب تک اگر آپ فائنانس کی پراپر اس نالج کو نہیں جانتے تو آپ ان باتوں کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکیں گے. ایک کام جو ہے اس کے اوپر اگر ایک فرد لگا کر کام کیا جا سکتا ہے اور وہاں پہ آپ 3 لوگ ڈپلوائے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے فائنانس بھی ضائع کی، ہیومن ریسورس بھی ضائع کیا، آپ نے ایڈمنسٹریشن بھی خراب کی، آپ نے کام کی کوالٹی کو بھی خراب کیا. ظاہر ہے کہ اگر جہاں ایک بندے کا کام ہے تو 3 لگیں گے تو وہ خرابی ایڈمنسٹریشن کی بھی ہوگی، فائنانس کی بھی ہوگی، سب چیزوں کی خرابی ہوگی. اسی طرح ایڈمنسٹریشن کا نالج آپ کو یہ چیز سمجھائے گا کہ لوگوں کو کس طریقے سے ایڈمنسٹریشن کے اندر سیٹ اور ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور انہیں کنٹرول کیا جاتا ہے. اور یہ چیز اگر آپ کے پاس بہت اچھے طریقے سے نہیں ہوگی تو آپ کے لیے ایک بہت مشکل بنے گی اور آپ کو یہ ایک بہت پرابلم بنے گی. ایک آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہ کریں کہ آپ محلوں کے اندر جائیں، سیکٹرز میں جائیں. آپ جس شہر میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں یا وہاں کے رہنے والے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ اس کے کسی محلے میں کا انتخاب کر لیں کہ اس ویکینڈ پہ میں نے فلاں محلے میں جانا ہے. اب فلاں محلے کے اندر آپ وہاں پہ آپ نے ٹائم سپینڈ کل کرنا ہے اور تو کوئی کرنا نہیں ہے. تو وہاں پہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ صبح جا کے آپ وہاں پہ بیٹھ کے کسی چھوٹے ہوٹل پہ بیٹھیں، وہاں پہ چائے پئیں، ناشتہ کریں، تھوڑا سا کچھ لیں کھائیں، پھر آگے چلیں آہستہ آہستہ، کوئی تھوڑی بہت کسی سے تعارف کریں، کسی سے گپ شپ کریں، کسی سے بات چیت کریں، لوگوں کی باتیں دائیں بائیں جو ہو رہی ہیں ان باتوں کو سنیں، ان باتوں کو سمجھیں، لوگوں کو آبزرو کریں، لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. پھر اسی طرح اگلے ہفتے آپ کسی ایلیٹ کلاس کسی اس میں چلے جائیں، پھر آپ کسی کچی آبادی میں چلے جائیں، پھر کسی اور. اس سے یہ کیا ہوگا؟ اس سے یہ کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کی ویلیوز کیا ہے، لوگوں کی اقدار کیا ہے، لوگوں کے رواج کیا ہے، لوگوں کے مزاج کیا ہے، لوگوں کے انداز کیا ہے، لوگوں کے رویے کیا ہے، لوگوں کے طریقے کیا ہے. جب آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں نالج آئے گا اور وہ ریئل نالج آپ کے پاس ہوگا تو پھر آپ جب وہاں پہ کام کریں گے، جب آپ اسٹوڈنٹ لائف ختم کر کے آگے نکلیں گے
تو آپ کے کام میں آپ کی بات میں بڑی گرپ ہوگی. انٹرویو میں بیٹھیں گے تو آپ انٹرویو لینے والا فوری طور پہ سمجھ جائے گا کہ اس بچے کے پاس ریئل نالج ہے اور اس بچے سے بات لمبی کرنے کی بجائے اس کو سلیکٹ کرنا چاہیے اور اس کو کہیں جانے نہیں دینا چاہیے اور یہ بڑا کام کا آدمی ہے. تو اس لیے آپ محلوں میں جا کے اس کے نوٹس بھی بنائیے, لکھیے, جو بھی آپ شام تک گھوم پھر کے آئیں بیٹھ کے آپ لکھیں کہ میں نے یہ دیکھا, وہاں پہ ایسا ہو رہا تھا, وہاں ایسا ہو رہا تھا, یہ کر رہے تھے لوگ, یہ کہہ رہے تھے, تو میرا اندازہ یہ ہے, میرا خیال یہ ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ دے گی. ایک اور چیز ہے, 2 چیزوں کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے. مثلاً ذاتوں اور قبیلوں کے بارے میں جاننا چاہیے کہ کون سی ذات کیا ہوتی ہے اور کون سا قبیلہ کیا ہوتا ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کس قبیلے یا ذات کے لوگ, کاسٹ کے لوگ جو ہیں وہ کس مزاج کے, اور اس کو ہینڈل کرنے کے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ انہیں بڑے آرام سے 2 ان کی تعریفی جملے بولیں اور ان سے بات کریں اور ان کو سمجھا دیں تو بات وہیں پہ سیٹل ہو جائے گی. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ یعنی جس کو کہتے ہیں نا فوجی انداز میں لاجیکل اسٹائل کے اندر اگر آپ بات کریں تو وہ بات وہ فوری پک کریں گے. کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو اگر آپ جب تک سخت لہجہ اپنا کے بات نہیں کریں گے تو ان کے دماغ میں بات نہیں جاتی اور وہ اسی کو بات سمجھتے ہیں. اس طرح سے آپ کو مختلف ذاتوں, قبیلوں کے بارے میں ایک اچھا نالج ہونا چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ایک کتاب ہے ذاتوں کا انسائکلوپیڈیا. یہ آپ کو انگلش میں بھی ملتی ہے, اردو میں بھی ملتی ہے. آپ اس کو آپ خرید لیں اور یہ 700-800 روپے کی کتاب ہے. اتنی موٹی کتاب ہے نا, تو 600-700 صفحے کی ہے. تو آپ اس کتاب کو لے کے آپ اس کو پڑھیے. پنجاب اور کے پی کے جتنی بھی مختلف ذاتیں اور ان کی آگے گوت اور فلانا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, تو وہ سب چیزیں وہاں پہ کاسٹ, سب کاسٹ وغیرہ وہ سب وہاں پہ اس میں موجود ہیں. آپ اس کو پڑھ کے اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اچھا نالج لے سکتے ہیں. دوسری چیز جس کا میں نے ذکر کیا وہ ہے مختلف علاقوں کے بارے میں جاننا کہ فلاں علاقہ کون سا ہے. مثلا کے پی کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو کے پی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کے پی کا جو دھیر کا علاقہ ہے, سوات کا علاقہ ہے, وہ کیا ہے, پشاور کی وادی کا علاقے کے لوگ مزاج کیسا ہے, جی ٹی روڈ پہ رہنے والے لوگ کون ہیں, کون سی ذاتیں آباد ہیں اور ان کے مزاج کیا ہیں, کوہاٹ سائیڈ اور بنو سائیڈ کیسے لوگ ہیں, اسی طرح یہ جو سوابی سائیڈ ہے یا وہ کیسے ہیں. اس طرح سے آپ کو ان کا پتہ. اسی طرح ادھر آپ آ جائیں تو آپ کو پنجاب کا پتہ ہونا چاہیے کہ پنجاب کے اندر کون کون سے علاقوں میں مثلا صدرن پنجاب کے اندر کون لوگ رہتے ہیں اور ان سرائکی لوگوں کا مزاج کیسا ہے, کون کون سی چیزیں زیادہ ڈومیننٹ ہیں اور کون کون سے ذاتیں وہاں پہ موجود ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ جو نارتھ پنجاب ہے یا وسطی پنجاب ہے, وسطی پنجاب کے اندر مثلا لاہور, فیصل آباد, سرگودا اور یہ جو دائیں بائیں کے لاہور ڈویژن ہے, یہ قصور اور اکاڑا اور شیخو پورہ وغیرہ, یہ جو مختلف علاقے ہیں ان کا. پھر اسی طرح سندھ میں آپ جائیں گے تو سندھ میں پھر آپ کو کراچی ایک الگ ہے, حیدرآباد بالکل الگ ہے, سکھر بالکل الگ ہے. اس کے بعد پھر سکھر اور نواب شاہ کے درمیان کا علاقہ بالکل الگ چیز ہے. پھر اسی طرح یہ جو دادو اور اس سائڈ کا علاقہ ہے یہ بالکل الگ چیز ہے. اگر آپ بلوچستان میں جاتے ہیں تو بلوچ بیلٹ بالکل الگ مزاج ہے اور پختون بیلٹ جو ہے وہ بالکل الگ مزاج ہے. اور جو لوگ پہاڑوں میں اور آگے جو تربت والے لوگ ہیں وہ بالکل الگ مزاج کے لوگ ہیں. تو غرض یہ ہے کہ یہ سارے مختلف علاقے, کشمیر والوں کا معاملہ بھی ہے کہ کشمیر والوں کا اپنا مزاج ہے اور کشمیر میں بھی جو مظفر آباد والے لوگ ہیں وہ الگ مزاج کے ہیں, پونچھ والے الگ ہیں, میرپور اور کوٹلی والے الگ ہیں. یہ سارے تو یہ ایک نیچرل چیز ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. میں نے پورے ملک کا آپ کے سامنے ایک نقشہ بنا دیا ہے. تو یہ سب چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کس طرح سے ہو رہی ہیں. اور جب یہ نالج آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کے پاس اتنا نالج ہوگا اور اتنے کامیاب آپ ہیومن ریسورس مینیجر بنیں گے اور ایچ آر کے شعبے کے اندر آپ اتنے زبردست قسم کے آدمی ہوں گے کہ آپ کا
کے سامنے آپ کا کمپٹیٹر کوئی ٹھہر نہیں سکے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کامیابیاں دے گا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہچکچائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، بڑے آرام سے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے۔ السلام علیکم۔